بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. یہ آیہ کریمہ جو سب سے پہلے تلاوت کی گئی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کھیل کر گھر آئے تو گھر کی جو نوکرانی تھی اس نے بتلایا کہ حمزہ میں نے آج مکان کی چھت سے دیکھا ہے کہ بیت اللہ شریف میں ابو جہل نے تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. تو میں نے یہ محسوس کیا بھی کاش کہ اس کا باپ عبداللہ ہوتا تو ابو جہل اس کی توہین نہ کر سکتا. کیا فائدہ ایسے چاچوں کا جن کی موجودگی میں ان کے بھتیجے کی انسلٹ ہو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھ گیا تو میں کمان کے بیت اللہ شریف میں تشریف لائے. آگے بیت اللہ شریف میں ابو جہل ملعون اپنے گنڈوں کے ساتھ لفنگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت حمزہ نے پوچھا ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کی انسلٹ کیوں کی ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ اس نے نیا ہی دین نکالا ہے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے اس نے ایک نیا دین نکالا ہے اس لیے اس کی انسلٹ کی ہے. حضرت حمزہ نے فرمایا جی یہ بات ہے نا، تو پھر جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے میرا بھی پھر وہی دین ہے. آج سے آپ مجھ سے لڑائی کر. ابو جہل بھیگی بلی بن کے دب کے بیٹھ گیا. حضرت حمزہ نے ابو جہل کے سر میں کمان مار کر اس کا سر پھاڑ دیا. جب سر پھٹا ابو جہل کا جو اس کے لفنگے گنڈے تھے انہوں نے کہا جی ابو جہل صاحب ہم کچھ کریں اب؟ ابو جہل نے کہا نہیں کچھ نہیں کرنا، بات بڑھ جائے گی. میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں یہ مذہبی لڑائی لڑ رہا ہوں، اگر اس کے ساتھ ہم نے لڑائی کی تو پھر یہ قومی لڑائی بن جائے گی، برادری والی لڑائی بڑھ جائے گی، اس بات سے خاموش رہو. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے، عرض کی کہ اللہ کے محبوب آپ خوش ہو جائیں میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا چچا میں نے کب کہا ہے کہ میں میرا بدلہ لو یا میں بدلے لینے کے لیے آیا ہوں؟ میں تو اس سے خوش نہیں ہوتا. اور کیسے خوش ہو گے؟ فرمایا میں تو پھر خوش ہوں گا کہ تو میرا کلمہ پڑھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اللہ پاک نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ اوامن کانا میتن، کیا وہ شخص جو تھا مردہ گمراہ
یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کے متعلق کہ جو شخص کیا تھا، مردہ تھا، گمراہ تھا، تو پھر کیا ہوا، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اس کو کیا کر دیا، زندہ کر دیا۔ یعنی حضرت حمزہ کیا تھے، پہلے گمراہ تھے، دین نہیں تھا صحیح، تو پھر کیا کر دیا ہم نے اس کو ایمان دے کر اور اتباع رسول کی توفیق دے کر ہم نے کیا کر دیا، توجہ کرنا، ہم نے زندہ کیا ہے۔ اس زندگی کی مراد کیا ہے، ایمان والی زندگی، یعنی ہم نے نصیب کیا ہے، ہم سب اپنی کوشش سے نہیں ایمان لایا، نبی موجود ہے، نبی نے ایمان نہیں اس کو عطا کیا، تو کس نے ایمان عطا کیا ہے، ہم نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے، اتباع رسول سے مالا مال کر کے ہم نے اس کو کیا کر دیا، مردہ کو زندہ کر دیا ہے، ہم نے زندہ کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہاں جی، پھر دوسری بات کیا، ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا، نور عطا کر دیا ہم نے اس کو۔ نور کون سا، قرآن کا نور، قرآن کی روشنی ہم نے اس کو دے دی۔ ہاں جی، پہلے مردہ تھا، پھر کیا کیا ہم نے، زندہ کیا، پھر کیا کر دیا اس کو، قرآن کا نور، قرآن کی روشنی عطا کر دی۔ یمشی بہ فی الناس، چلتا ہے یہ اس روشنی کے ساتھ لوگوں میں، وہ قرآن والی ہماری دی ہوئی روشنی کے ساتھ کیا کرتا ہے، لوگوں میں یہ چلتا پھرتا ہے، اس روشنی کی وجہ سے کفر سے بچتا ہے، شرک سے بچتا ہے، بدعتوں سے بچتا ہے، اللہ کے رسول کی بغاوتوں سے بچتا ہے، قرآن کی روشنی۔ اور اب بھی اگر کسی کو قرآن کا علم نصیب ہو جائے، کسی کی سمجھ میں قرآن آ جائے، اللہ توفیق دے دے، اب بھی پہاڑوں کے برابر اس کے سامنے شرک آ جائے اور کروڑوں مولوی اس کو گمراہ کر سکے، اس کا ذرہ برابر بھی کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے پاس قرآن ہو اب بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ، اس 8واں پارہ جا رہا ہے ماشاءاللہ، آئی نہ چینج گا آپ کے تبدیلوں میں الحمدللہ۔ جب کوئی مولوی آپ کو غلط پٹی پڑھائے گا، شرک والی بات، فوراً آپ کے ذہن میں قرآن آ جائے گا اللہ پاک کا کہ نہیں اللہ کیا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ قرآن آ جائے گا الحمدللہ آپ کے ذہنوں میں، اللہ کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں آ جائے گا۔ سب مانگنے والے ہیں، سب سوال کرنے والے ہیں، سب جھولیاں پھیلانے والے ہیں، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے دینے والا کون ہے۔ اب بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ رنگ چڑھ گیا آپ پہ، اللہ قرآن کبھی بھی انشاءاللہ مشرکوں کے ہاتھ سے آپ نہیں چڑھ سکتے، اور جب پورا قرآن پڑھ لیا انشاءاللہ پھر اس کا رزلٹ دیکھنا انشاءاللہ، کس طرح اللہ پاک کی کرم نوازی، تم کس طرح اللہ عقیدہ پکا کرتا ہے آپ کا۔ ہاں جی، کیا کر دیا ہم نے، اس کو روشنی ہم نے دی ہے، زندہ بھی ہم نے کیا۔ قرآن کی روشنی کس نے دی، حضرت حمزہ رضی اللہ۔ یہ تو عام ہے لیکن شان نزول اس کا یہی ہے، جو بھی مسلمان ہے، ایمان مومن ایماندار ہے، تو ایمان کون نصیب کرتا ہے، قرآن کون نصیب کرتا ہے، ہم کو یہاں بٹھایا ہے، کس نے بٹھایا ہے، یہ قرآن سمجھانے کس کی توفیق ہے، یہ ہمارا کمال نہیں بھائی، نہ میرا نہ آپ کا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ ہم نے کو اللہ پاک نے اپنے گھر میں قرآن سمجھانے کے لیے بٹھا دیا ماشاءاللہ۔ جو کتنے حضرات ہمارے ہو گئے، کچھ لاگے بھی کرتے ہیں، سستیاں ہیں، لیکن الحمدللہ پھر بھی ہماری یہ قرآن کلاس کو اللہ پاک کیا کر رہا ہے، چلا رہا ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور کر دیا ہم نے اس کے لیے نور، روشنی دے دی اس کو قرآن کی، سبحان اللہ۔ اور جس کو قرآن کی روشنی مل گئی، قرآن کا پیچھے شے کون سی رہ گئی، یہی تو ایک دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہے ہی نہیں، جس کو قرآن اللہ پاک نے عطا فرما لیا جی، اس پر اس جیسا خوش نصیب اور ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا لوگوں میں چلتا ہے اس روشنی کے ساتھ، جس کے ساتھ قرآن ہے، قرآن کی سمجھ ہے، ہاں جی، وہ شرک کے مرکزوں میں پھرتا رہے، اتنے مرضی مشرک پھرتے رہے، اس کو دعوتیں دیتے رہے، ہاں جی، ذرہ برابر بھی وہ مائل نہیں ہو سکتا، بلکہ مائل کرے گا، قائل کرے گا، شرک سے نکلیں گے اس کی محنت کی وجہ سے، وہ مشرک نہیں ہو سکتا جس کے پاس قرآن ہے۔ اب بھی یہ رات کہہ رہے تھے مولوی صاحب بھی
کہ جتنا یہ فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے، گمراہی ہے، یہ صرف قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ جتنے فرقے بن گئے، جتنے فساد اور جتنے یہ گمراہی پھیل گئی، بے دینی، یہ سب کیا وہ بھی کہہ رہے تھے اور میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں، یہ سب قرآن سے دوری ہے۔ آج قرآن پہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، سارے میں سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا رہتے ہی نہیں جی۔ تو قرآن کی وجہ سے فرقے ختم ہوتے ہیں، مٹتے ہیں، اور قرآن سے دوری کی وجہ سے فرقے بدل بنتے ہیں۔ جتنے دور جاؤ گے اتنے فرقے بن گئے، بے شمار فرقے بن گئے جی۔ تو مولوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جتنا یہ سلسلہ ہے، یہ مولویوں نے قرآن نہیں سنایا لوگوں کو، اور قصے کہانیاں جھوٹیاں من گھڑت واقعات ہیں جی، تو یہ تو سنائے ہیں لیکن قرآن نہیں سنایا۔ قرآن سناتے تو اتنا فتنہ فساد، اتنی گمراہی ہو نہیں سکتی ہے فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ شخص اللہ یعنی جو زندہ کیا ہم نے، اس کو ایمان نصیب کر دیا، رسول اللہ کی اتباع کی توفیق دے دی، اس کو قرآن کی روشنی دے دی، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے، جو اندھیروں میں لیس بخارج میں، وہ اندھیروں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ یعنی دونوں یہ حضرت حمزہ اور ابو جہل برابر نہیں ہے، حضرت حمزہ کا شان اور ہے اور ابو جہل بہت ملعون ہے، جہنمی ہے جی، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے پاس قرآن کی روشنی ہے، قرآن ہے، اور جو کفر شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا، یہ لوگ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مسکن کر دیا گیا واسطے کافروں کو جو ہیں یہ عمل کرتے۔ مطلب کیا کہ جس طرح مومن کو ایمان پسند ہے، اچھے عمل پسند ہے، اسی طرح کافروں کو کفر پسند ہے، کفریہ اعمال پسند ہے۔ جس طرح مومن ایمان سے محبت کرتا ہے، اچھے عملوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح کافر جو ہے کفر سے محبت کرتے ہیں، کفریہ اعمال سے، کاموں سے محبت کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اللہ پاک فرما رہے محبوب، کر جڑی گل کرنی جس طرح یہ مکے کے وڈیرے سردار چودھری، جھوٹے چودھری، جو چودھری بنے ہوئے گلاں چودھری ہیں، بھکھے بے ایمان، بھکھے بیت اللہ شریف دے جو بھنڈارے آندے سی، چڑھاوے آندے اس دور میں، لوگ شرکیہ بھنڈارے چڑھاوے جی حرام جی، وہ سب یہ لے جاتے تھے، ابو جہل ابو وغیرہ سب یہ کھاتے تھے، بدبخت بنے چودھری ہے زیادہ سی، بدبخت مسلمان تھوڑے تھے جی، چودھری بنے ہوئے تھے، سردار وڈیرے۔ تو اللہ پاک فرما رہے محبوب جس طرح مکے کے وڈیرے سردار یہ چودھری ہیں نا، یہ کفر شرک کر رہے ہیں، اور یہ کفر شرک کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، اور یہ بدماشی کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اسی طرح آپ سے پہلے بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ، ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم بنائے ہیں، اس کے لیے امتحان کے لیے، ان کے امتحان کے لیے، جس طرح یہ وڈیرے بنے ہوئے ہیں نا سردار چودھری مکے میں، اور ایک کفر شرک کی دعوت دے رہے، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے ہر بستی میں بڑے بڑے وڈیرے جی، اس بستی میں بڑے بڑے مجرم بنائے ہیں ہم نے، بڑے بڑے وڈیرے، وہ بھی کفریہ شرکیہ کام کرتے تھے، کفریہ شرک کی دعوت دیتے تھے، اور لوگوں پہ ظلم و ستم غنڈہ گردی کیا کرتے تھے۔ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ کہ اس لیے بنائے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم، تاکہ وہ اس میں کیا کریں، مکر کریں، مکر کا مطلب شرارتیں کریں، تخریب کاریاں کریں، اسلام کیا ہے، اسلام کے خلاف کیا کریں، پروپیگنڈے کریں منصوبے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا بڑے بستیوں میں، شہروں میں، پیسے والے، یہ اپنے پیسے کے زور پہ، اللہ ماشاء اللہ کوئی صحیح بھی ہوں گے لیکن اکثریت ان میں انہیں کی ہے، پیسے کے زور پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو پیسے پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم پیسے والے، ہمارے پاس پیسہ ہے، پیسے کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ پیسے کی وجہ سے، پیسے کے زور پہ بدماشی عیاشی بھی کرتے ہیں، اور مسلمان جو کمزور ہوتے ہیں، غریب، ان کو مذاق بھی کرتے ہیں پیسے کے زور پہ جی، کہتے ہیں، ابھی لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر۔ چلو جی، وہی قرآن جو پڑھنا ہے یہ مولویوں کا کام ہے، نماز پڑھنا، اسی کاروباری لوگ، سارے کو ٹائم ہی ہے نہیں، دوست بھی ہے نہیں، ہاں ایسے لوگ بے شمار ہیں
کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، الحاج بن گئے الحاج حج کر کر کے، لیکن ذہن یہ ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، مصروف لوگ ہیں ہم، کاروبار ہے، مولوی ویلے بیٹھے مسیطا نے نماز نہ پڑھ رہے کی کرنا ہو رہے، انہیں کا کام ہے نماز پڑھنا، انہیں کا کام ہے قرآن پڑھنا، یہ باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہہ دیتے ہیں جی مولوی بخشے گئے نا اسی پہلے بخشے جان بلے جبریل دے رشتے دار رنس لیا نا جنت کا پہلے بخشیا جائے گا، بخشنا تو رب نے ہیں کیوں جی، اگر علماء حق نہ بخشے گے پھر بخشا کون جائے گا؟ علماء بد بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، برے مولوی، لیکن علماء حق نہ بخشے گئے اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اگر یہ مولوی بخشے گے اسی پہلے بخشی جائے گا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں میرا مولویا نے بیڑا گرک کر چھڈیا ہے، پٹھے بات چھڈیا ہے، کیا پٹھا پایا ہے؟ برے مولوی بھی ہیں لیکن صحیح بھی والوں علماء ہیں، یہ کھلا غریبہ کو نہ کی اور کیا ان کے پاس ہے، کھا تو آپ گئے بدبخت، یہ بڑے بڑے جو ہیں یہ وڈیرے کھا تو آپ گئے، ایم پی ایم این اے سب کھڑا پکڑ کے دن کو پہلے کیا تھے، اب کیا ہے 100 مربے کے مالک بنے ہوئے ہیں، یہ ناظم گئے تھے ہمارے ملک کا، کیا تھے یہ جی بھوکے مرتے تھے، ناظم گئے نائب ناز بن کے دیکھ کیا بن کیا تھے، کیا بن گئے، کیا ہے ملک قوم کو کھا گئے پیسے حرام کھا گئے، جو برا کام انہوں نے کیا پٹھے پیڑے کام، ٹی وی کون لایا، یہاں مولوی لایا، وہاں لندن سے امریکہ سے، یہ کیبل نیٹ فلاں یا یہ مولوی بچارے لے آئے، مولوی میں چاہ پینے پیسہ نہیں ہے، چیزیں کتوں لے آ سکتے، کراچی جانو کرایہ ہے نہیں مولویوں پر، یہ سارا کام انہوں نے پٹھا پایا ہے بدبختوں سے۔ پھر مولوی چندہ مانگتے، یہ بھی تکلیف ہے، چندہ مانگتے ہیں، یہ تو نہ دے مولوی میں چندہ، مولوی کر تو سے چندہ مانگتے اپنے دوستوں سے مقدیوں سے، ان سے چندہ مانگتے ہیں، اور پھر مولوی اپنے لیے کہاں مانگتے ہیں، مسجدوں کے لیے مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مولویوں کی بہت بڑی کارکردگی، مولویوں نے چندے مانگ 50 روپے 100 بڑی بڑی مسجدیں بنائی کہ نا، بڑے بڑے مدرسے بنائے، اور بیچ میں قرآن کاری پیدا ہو، پوری دنیا میں قرآن نبی کا فرمان بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے یہ جو ہے حکمرانی کی کیا کر رہی ہے، انہوں نے آدھا ملک گوایا، آدھا گمان پھر نہیں، کیا من قائم کیا ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ آج سے 20 سال پہلے ہم گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہاں اس وقت دیتے تھے وہ 1000 روپے کے 75 ریال، تو اب دیتے ہیں کوئی 32 دے دیتا ہے، کوئی 33 دے دیتا ہے، کوئی 34 دے چھاڑ مارے نال چھیانی بھی دے دیتا ہے، بس اتنا کہ بس یہ لے ترقی کی ان لوگوں نے، ہے جی۔ پھر مولوی پیڑے آپ ہیں بدبخت، ہاں یہ مجرم لوگ، یہ بڑے بڑے اللہ پاک ہمارے محبوب گھبراؤ نا، یہ جتنے وڈیرے ہیں نا یہ سردار مکے کے، یہ کفر یا شرکیہ کام کر رہے، دعوتیں دے رہے، اس سے پہلے ہم نے بستیوں میں بڑے بڑے مجرم وڈیرے بنائے ہیں امتحان کے لیے، یہ امتحان ہے پیسہ بھائی، یہ نہ سمجھو بڑا جی اللہ کا کرم ہو گیا میرے سے، بڑا فضل ہو گیا مولوی صاحب کاروبار، ہاں یہ امتحان ہے بھائیو، کسی کو اللہ پیسے دے کے آزماتا ہے، کسی سے پیسے لے کے آزماتا ہے، اللہ کا یہاں اللہ دیتا ہے، پیسے دیے شکر کرتا ہے نہ شکر ہی کرتا ہے، ہاں اس ملنگ اندر سنائی نا ملنگ کی بات کی دیتا ہے کہ یہ مینو بس تجھے آنکھیں دی، تجھے پیدا کیا، کان دیے، صحت دی، ہاتھ پاؤں دیے، کیا نہیں دی، کیا کون بچ رہے گی، باقی یہ مٹی میں پڑے پر کمائی کر، کام کر، کھا، ویلے تو اللہ نہیں دیتا، ویلے بیٹھے کام کرو دماغ دیتا ہے گلی مٹی بھی آگے دیتا ہے کہ مینو کہدا شکر ادا کرا میں، اللہ پاک نے صحت دے دی، پیدا کر دیا، انسان بنا دیا، کتا سور بنا دینا، پھر انسان بنا دیا اللہ، یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا، تھوڑی نعمت ہے، خنزیر بنا دیتا، پھر کوئی بلا بنائے نہیں اللہ پاک نے، بڑے بڑائے انسان بنا دیے، خنزیر اللہ پاک نے بندر بنا دیے، مجھے پڑھا نہیں آپ نے، کتنا بڑا اللہ کرم ہے، پیدا کر دیا اللہ نے، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، زبان دے دی، یہ زبان ایسی مل گئی ہے زبان جس سے بول رہے ہیں ہم، جس کے ہے نہیں اس سے پوچھو، جس کے کان نہیں اس سے پوچھو، کان آنکھیں نہیں اس سے پوچھو، جس کے ہاتھ نہیں پاؤں نہیں اس سے پوچھو یہ کیا ہے، ایک کروڑوں روپے میں بھی ملتی چیزیں، یہ ہاتھ کی وہ فیکٹری لگی ہوئی فیصل آباد میں، وہاں سے ہاتھ مل رہے ہیں، آنکھیں مل رہی ہیں، کان مل رہے ہیں، وہاں سے زبان مل رہی ہے، کہاں دنیا میں وہ ہے کہ فیکٹری لگی ہوئی، اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ نے اور بن مانگی عطا کی اور مفت عطا کی چیزیں، کتنے کرم ہو گئے اللہ پاک کے، قتل الانسان ما اکفرہ، اور انسان تو مرے اور تجھے قتل کر دیا جائے، تو نے کیسے اللہ کی نعمات کی ناشکری کر دی ہو، اللہ پاک جو پیسے دے رہا ہے مت سمجھو کہ ہم اس کے اہل تھے، ہم کو یہ امتحان ہے، اللہ دیکھتا ہے کوئی شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، جس کو پیسے نہیں ملتے غریب ہے یہ بھی امتحان ہے،
کہ غریبی میں مسکینی میں صبر کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، یہ پیسے آنے جانے والی شے ہے، مت بھروسہ کرو۔ ہاں بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پاک کی رحمت پہ کیا کرو، اللہ پاک کرم پہ بھروسہ کیا کرو۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے پہلی بستیوں میں، ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم بنائے، ہاں تو انہوں نے شرارتیں کی، تخریب کاریاں کی۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اللہ پاک فرمائے بڑے بڑے وڈیرے بستیوں میں، شہروں میں جو تخریب کاریاں کرتے ہیں، شرارتیں اپنے پیسے کے زور پر یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، اس کا الا بانفسہم، یہ اپنے ہی بیڑا کر رہے ہیں، اپنے ہی پٹھا با رہے ہیں، یہ خود ہی اللہ کے عذاب کے صد میں آ کے خود ہی مارے ہیں، اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، یہ پتہ نہیں ان کو کہ سیدھا اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں، پیسے کے زور پہ اسلام مسلمان کے خلاف کام کر کے یہ تو ہم اپنے ہی بیڑا کر رہے ہیں، اپنے نقصان کر رہے ہیں، یہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ان کو۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں مان لائیں گے ہم یہاں تک دیے جائے ہم مثل اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول۔ اللہ کر لو گا نا، جب اللہ پاک اپنے نبی کی صداقت کے لیے، نبوت کی صداقت کے لیے، سچائی کو ان معجزہ ظاہر فرماتے تھے، اللہ پاک نے بڑے معجزے ظاہر فرمائے اپنے نبی سے، 3000 سے زائد معجزے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے کسی نبی کے معجزے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے 5 یا 6 معجزے ہیں، باقی ہر نبی 1-2 ایک معجزہ کوئی نہ کوئی ہے نبی کا، لیکن ہمارے نبی کتنے معجزے ہیں؟ 3000 سے زائد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں جی۔ تو جب اللہ پاک کو نشانی کو معجزہ ظاہر فرماتے تھے اپنے محبوب کی نبوت کی صداقت کے لیے، سچائی کے لیے، تو کہتے تھے کہ ہم نہیں مان لائیں گے ان معجزوں پہ، ہاں یہ معجزے ہم کو بھی دیے جائیں، جس طرح پہلے نبیوں رسولوں کے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں سے معجزوں کا اظہار ہو، اور ہمارے طرف بھی جبریل آئے وہی لے کے، پھر ہم نہ منو دفاع ہو جی، نہیں منو پھر کی ہو جائے گا، نہ منو اپنے بیڑا کر لیا، پھر ہم ایمان لائیں گے جس طرح اور باقی رسولوں کے ہاتھوں سے معجزوں کا اظہار، ہمارے ہاتھوں سے معجزوں کا اظہار ہو، جس طرح جبریل وحی لے کے رسولوں کی طرف آیا ہماری طرف بھی ہے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ شرط رکھی انہوں نے، یہ نہیں مان لائیں گے ہم یہاں تک کہ دیے جائیں مثل اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول۔ اللہ عالم حیث یجعل الرسالہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہر رسالت نہیں ادا کرتا، اللہ کو پتہ ہے کہاں رسالت رکھنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے، کس کو یہ اللہ کو پتہ ہے، پیسے کے زور پہ۔ یہ تھا ایک ولید بن مغیرہ، یہ بہت بڑا سردار تھا مکے میں، ولید بن مغیرہ، اس کے 10 بیٹے تھے، کاروبار بہت تھا، کروڑوں کے ساتھ اس کا کاروبار تھا، بہت مالدار تھا۔ اس نے کہا اگر نبوت ملنی ہوتی تو میرا حق تھا، میں اللہ کے رسول سے عمر بھی بڑا ہوں، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، اور اولاد بھی ہے میری، بھی ملنی سی، ایسے میرا حق ہے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا بھی اللہ کو پتا ہے کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبوت ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ نبوت اپنا مال و دولت کے زور سے یا عبادت کے زور سے نبوت نہیں ملتی، نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ ولایت عبادت سے ملتی ہے، نبوت ولایت عبادت سے نہیں ملتی، بلکہ نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جس کو اللہ منتخب کرے۔ یہ بات رکھنا، ولایت جو ملتی ہے یہ عبادت سے، جتنی اللہ کی بندگی بات کرو گے، اور جو نبوت ہے یہ اللہ پاک کا انتخاب ہوتا ہے، عبادت میں اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے، کتنے کی بات کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، بکریاں چار رہے، ڈنڈا کھول سی جی، آگ لینے گئے، اللہ نے نبوت دے دی، پہاڑ پہ آگ لینے گئے تھے، بیوی کو کہا، سردی کا موسم تھا، مدین سے آ رہے تھے جی، بیوی جو تھی ذرا وہ قریب الولادت تھی، وہ سردی تھی، سردی لگی، رات کا موسم تھا، آگ دیکھی تو پہاڑ پہ، سمجھا کہ یہاں ٹھہرو تم یہیں، اور میں وہاں سے آگ لے آؤں، اور رستہ ہی بھول گئے، اور رستہ ہی پوچھیں وہاں سے، ابھی میں اپنے مصر کو کون سا رستہ جاتا ہے، وہاں گئے، اللہ پاک نے یہ آگ نہیں ہے تیرا اللہ کو، اور میں نے تجھے نبی بنا دیا ہے، نبوت عطا فرما دی اللہ پاک نے، وہاں گئے آگ لے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ابا روانہ جی، پھر پیدا ہوئے، اماں روانہ، پھر دادا روانہ، یتیم، وہ چاہے تو قطرے قطرے کو سمندر کر دے، وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، سبحان اللہ، جس کو یہ اللہ پاک کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ ہمیں بھی وہی معجزے ہمارے ہاتھ میں ظاہر ہوں، وہی ہے، پھر ہم مانیں گے، نہ مانو دبا ہو، تسی اپنے نقصان کرو گے، مرو گے، تسی کیسی کیسی فضول گلا۔ فرمایا سیصیب الذین اجرموا، اگلا بار ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، کیا پہنچے گی؟ صغار، ذلت،
یہ ذلیل ہوں گے نبی کے بیری دشمن بے ایمان، یہ عجیب باتیں کرنے والے کہ ہمیں بھی وہ چیز دی جو رسولوں کو دی گئی ہے، ان کو کیا پہنچے گی؟ ذلت۔ قرآن کے دشمنوں کو، قرآن کے مخالفوں کو، یہ مریں گے، یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور اب بھی اگر کوئی مخالف ہے قرآن کا، یاد رکھنا، تو قرآن کے ساتھ پیر رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کا بیڑا غرق ہوگا، کبھی اس کو نہیں مشکل، اس کو یاد رکھنا۔ اب بھی قرآن کا دشمن ہے کوئی اور قرآن کے متعلق غلط خیالات رکھتا ہے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اوے جی پرانا قانون ہے مولوی صاحب، اچھی نوی روشنی سے بندے کو نویاں گلا کریا کرو، یہ تو سن دیں یار۔ ہاں ایسے ہو گئے پیدا، گمراہ لوگ، ملحد لوگ پیدا ہو گئے، تو پرانا قانون اس دور کے لیے تھا، اب نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، نئی روشنی، اب اور گلا ہونی چاہیے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے بھائیو، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے اسی کو پڑھا جائے گا، اسی کو سمجھا جائے گا، اسی پہ عمل کیا جائے گا، پھر بیڑا پار ہوگا۔ قرآن کے پہ تباہی ہے، بربادی ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخری برباد ہے، یاد رکھنا۔ چلو نہیں قرآن میں پورا ہوتے، ایسی باتیں تو نہ کرو قرآن کے متعلق۔ جی کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ظلم کیا ان کو کیا ہو، ذلیل ہوں گے، ذلت پہنچے گی اللہ کے ہاں سے، وعذاب شدید، اور سخت عذاب پہنچے گا بما کانوا یمکرون، جو قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف تدبیریں پروپگنڈے کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ مریں گے، یہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور ذلت ناک عذاب ان پر مسلط کیا، شدید عذاب مسلط کیا جائے گا۔ فمن یرید اللہ، جس شخص، ہاں وہ شخص کی ارادہ کرتا ہے اللہ کہ اس کو ہدایت دے، یہ دیکھ لو پھر، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دے؟ اللہ کے کرم کے بغیر ہدایت، نبی ہدایت کس کے کرم سے ملتی ہے؟ جس کو اللہ ہدایت دے۔ جی نبی ہدایت کی محنت کی ہے نبیوں نے، تبلیغیں، واضح نصیحتیں، تقریریں، جنگیں، لڑائیں، دعائیں، بہت کچھ کیا ہدایت کے لیے، لیکن ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت کس کو ملی ہے؟ جو اللہ کو منظور ہوا ہے۔ جنگیں لڑ کے بھی لوگ مر گئے، جہنم رسید ہو گئے، ابو جہل 70 مرے نہیں ہوتے میدان بدر میں، نہیں ہدایت نبی کی بات مانی؟ نہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، پھر کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ پھر اس کو نماز بھی اچھی لگتی ہے، روزہ بھی اچھا لگتا ہے، حج بھی۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ذوق و شوق سے، ہم تو ٹیمپریلی نمازی ہیں بھائی، جو ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی، جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے ان کو سکون نہیں آتا، جب تک نماز نہ پڑھ لے کھانا نہیں اچھا لگتا، بیوی بچے نہیں اچھے لگتے، نیند نہیں آتی جب تک نماز، جو ان کو نماز میں سکون ملتا ہے کسی چیز میں ان کو سکون ملے، نماز کا یہ تقاضا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں وہ کچھ، اور جو حضرات زکوٰۃ ادا کرتے پھر جی ان کا بھی یہ حال ہے، ذوق و شوق کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ اب تو یہ دور بدل گیا تھا، پہلے دور کے اندر جی رمضان کا چاند لوگ دیکھتے تھے، مکان کی چھتوں پہ کھڑے ہو گئے، اب عید کا دیکھتے ہیں، رمضان کا نہیں دیکھتے۔ اب جی کوئی میت ہو گئی ہے، سوگ ہو گئے، سب چپ خاموش۔ جی 29 شعبان کو خوش ہو، گلا باتیں کرو بھی رمضان آ رہا، مولوی صاحب آ رہا، چند چڑھ رہا نہیں چڑھ رہا، کوئی گل کرتے ہی نہیں۔ چلو یہ بھی روزہ کھائے چنگے ہی ہے، ایک دن لگ جائے، یہ ہمارا حال۔ پچھلے دور میں جی لوگ خوش ہو کے چاند دیکھتے، مبارکیں دیتے تھے ایک دوسرے کو، مبارک ہو بھائی اللہ نے رمضان نصیب کر دیا ہے، ہاں جی۔ اور جب عید کا چاند آتا تھا پھر ہوتے تھے وہ چلا گیا مہمان مہینہ۔ تو اب کیا کرتے ہیں، جب رمضان آتا ہے غمگین، تو جو عید کا چاند چڑھتا ہے پھر خوش ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں وہ عید سے 2 دن پہلے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، وہ مولوی صاحب تمہیں کی پتا میں تو گردے کا مریض ہاں، ہے جی، او سیر کرنی چکی جا کے، فلاں کپڑے پھر رہے بازاروں میں، سارا کام کر رہے ہیں، کاروبار ہے جی، روزے آ گئے میں گردے کا بیمار، جی مجھے شوگر ہے، فلاں ہے جی، بس اس لیے بیمار بن جاتے ہیں، اور عید سے 2 دن پہلے سے ہی ہو جاتے ہیں، چاند رات میں سب سے آگے ہوتے ہیں جی۔ یہ تو ہو گیا فرار، اللہ کو دھوکھا بھائیو، اللہ کو دھوکھا، اللہ کے ساتھ فرار۔ لیکن اللہ کو کوئی دھوکھا نہیں دے سکتا، جو بھی کرے گا اپنے آپ کو دھوکھا دے گا، آپ ہی مرے گا۔ بارہ جس کو اللہ پاک کیا کرتے ہیں ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو ہدایت، اس کے لیے اسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کیا کر دیتا ہے اللہ پاک؟
کھول دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے. وہ اسلام کو بھی پسند کرتا ہے، قرآن کو بھی پسند کرتا ہے، جی نماز کو بھی پسند کرتا ہے. آپ ماشاءاللہ بیٹھے گے نا، بیٹھے قرآن کی محبت میں، یہ سینہ کھول دیا اللہ نے آپ کا. قرآن کے لیے الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، ہر روز آ رہے ہو ماشاءاللہ، اللہ نے سینہ کھول دیا ہے آپ کا. جی وہ میں یرید ان یذلہ، اور جس کے مطلب اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے کفر شرک اناد کی وجہ گمراہ کر دیا جائے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے، اور حرجا سخت تنگ کر دیتا ہے. نہ اس کو نماز اچھی لگتی ہے، نہ زکوٰۃ اچھی لگتی ہے، نہ روزہ، نہ قربانی، نہ قرآن اس کو اچھا لگتا ہے. قرآن بھی اس کو اچھا نہیں لگتا، جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. تو ایسا تنگ کانما یصعد فی السماء، کہ اسلام اس کے لیے ایسے ہو جاتا ہے قبول کرنا، کو نیکی کرنا، جیسے آسمان میں چڑھنا. آسمان میں چڑھے آدمی کتنا ٹیل لگتا ہے، زور لگتا ہے جی، مشقت کتنی برداشت. اس طرح وہ جس طرح آسمان میں چڑھنا مشکل ہے، اس طرح اسلام پہ اس کا قبول کرنا چلنا کیا مشکل ہو جاتا ہے. حق کو قبول کرنا اور حق پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، جس طرح آسمان میں چڑھنا مشکل بن جاتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح ہم نے ڈال دیا اللہ نے گندگی کو ان لوگوں پہ، ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں لاتے. یعنی جس طرح اللہ پاک فرما رہے ہم نے ان کا سینہ تنگ کر دیا، یعنی اسلام یہ پسند نہیں کرتے، تو اسی طرح ہم نے کیا کر دیا، جو ایمان نہیں لاتے ان پہ کیا ڈال دیا ہے، گندگی کو. جی گندے خیالات، گندے عقیدے، پیڑے عقیدے، گندی باتیں، گندے کھانے، گندگی کو پسند کرتے ہیں. گندگی کا معنی کہ عذاب بھی ہے، کہ ہم نے ان پہ اللہ نے کیا کرے، عذاب مسلط کر دیا ہے. اور گندگی کا معنی کہ شیطان بھی ہے، کہ اللہ نے کیا کرے، ان پہ شیطان مسلط کر دیا ہے. اللہ نے اب نتیجہ نکالا ہے اتنا بیان فرما کے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. سبحان اللہ، یہ رستہ ہے تیرے رب کا سیدھا قرآن والا. محبوب یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن والا رستہ، یہ سیدھا رستہ ہے تیرے رب کا، یہ تیرے رب سے ملاتا ہے، یہ جنت کو جاتا ہے سیدھا، یہ اللہ کی رضا والا رستہ ہے. قرآن والا رستہ، جو قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، قرآن پہ عمل کرے گا، اس پہ سیدھے رستے پہ چل رہا ہے. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَهَذَا صِرَاطُ، یہ رستہ، یہ قرآن والا تیرے رب کا، یہ کیا ہے، سیدھا ہے. اس کے علاوہ جتنے رستے ہیں، جتنی کتابڑیاں ہیں قرآن کے خلاف بنائی ہوئی، وہ سب کیا ہے، وہ ٹیڑھی ہیں، وہ جہنم کے رستے ہیں. یاد رکھنا، یہ قرآن جو ہے، یہ سچی سچی اللہ کی بے عیب لاریب کتاب، یہ کیا ہے، یہ تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے. یہ رب ملے گا اس سے، اس رستے پہ چلنے سے اللہ راضی ہو گئی. جنت والا سیدھا رستہ ہے، جنت میں جا رہا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تحقیق تفصیل سے بیان کر دی ہم نے نشانیاں، اپنے احکامات بیان کر دیے. کس کے لیے، لقومی، یہ نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے. ان نشانیوں کا فائدہ کس کو ہوگا، جو لوگ نصیحت حاصل کریں گے. جو نصیحت نہیں حاصل کریں ان کو ان نشانیوں کے احکامات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن بھائی جو ہے یہ نصیحت ہے. فرمایا فمن شاء ذکر، کسی پہ جبر نہیں ہے، زبردستی پابندی نہیں ہے، دل مننے کی گل ہے، خوشی کا سودا ہے. جو چاہے عربی علمی شرکی گھر میں قرآن پڑھ کے، قرآن سمجھ کے، قرآن عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. مایا فذکر، محبوب نصیحت کر، انما انت مذکر، تو مذکر ہے، تیرا کام ہی نصیحت کرنا ہے. اور فذکر بالقرآن، محبوب نصیحت جو کرنی کس کے ساتھ کرنی ہے، قرآن کے ساتھ کرنی ہے. کس کے ساتھ کرنی ہے، قرآن کے ساتھ. قرآن کو چھوڑ کے لوگوں نے مولویوں کی کتابیں پکڑ لیا ہے. فذکر بالقرآن، قرآن کے ساتھ نصیحت کرنی ہے. اور وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، محبوب تیرے لیے بھی نصیحت قرآن ہے، تیری قوم کے لیے بھی نصیحت قرآن ہے. نصیحت یہاں سے ملے گی. سوف تعلمون، قرآن کے بارے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن مولوی بھول گیا، فراموش کر دیا. یہ نہیں آیتیں بیان کرتا کہ نصیحت قرآن سے ملے گی. یہ لوگوں قرآن کے بعد جتنا مرضی کوئی 100 سال میں پھرتا رہے، نئی نصیحت ملے گی قرآن کے علاوہ. یہاں سے نصیحت ملے گی، ہدایت یہاں سے ملے گی، ایمان کی توفیقیں یہاں سے ہوں گی. بیڑا پار قرآن کی وجہ سے ہوگا، قرآن کے بعد کچھ بھی نہیں ملے گا. یاد رکھنا. فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تاکہ تفصیل سے بیان کر دی ہم نے نشانی نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے. آگے کیسی آیت اللہ پاک نے فرمایا، لہم دار السلام، اللہ
جو صراط مستقیم کے قرآن والے رستے پہ چلیں گے ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. نہیں سمجھے ابھی خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ اللہ کے بندو. اور اللہ پاک کیا کون سی خوشخبری؟ جو قرآن پہ چلیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، وہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے قرآن والا، اس پہ چلیں گے، قرآن پڑھیں گے، عمل کریں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ تیرے رب کے کہاں کیا ہے؟ سلامتی والا گھر ہے. ان کو ہی ملے گا، ان کو جو قرآن والے ہیں، قرآن سمجھنے والے، عمل کرنے والے، اس کو مان، انہی کے لیے وہ گھر ہے سلامتی کا، اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں ہے، اور کسی کے لیے کوئی نہیں. قرآن ہاذا صراط پیچھے، ہاذا صراط یہ رستہ ہے تیرے رب کا سیدھا قرآن والا. جو اس رستے پہ چلے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کے لیے تیرے رب کے ہاں محبوب کیا ہے؟ سلامتی والا گھر ہے. اور سلامتی والے گھر میں جنت، سلامتی والا گھر کیا ہے؟ جنت. جنت میں کون جائیں گے؟ قرآن والے جائیں گے، قرآن سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے، یہ جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یاد رہیے قرآن کہہ رہا ہے سلامتی، وہ سلام، یاد سلامتی ہے ہی نہیں دنیا میں. تاکہ عزت محفوظ ہے، نہ جان نہ مال، لوٹ کو سوٹ قتل ہوگا. اپنے سامنے جو ہو رہا ہے جنت کیا ہے؟ سلامتی. ایمان والے ملیں گے، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فرشتے ایمان والوں کو سلام کہیں گے، اور اللہ پاک کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم، سلام آئے گے، سلام والی باتیں، سلام والے قول آئیں گے جنتیوں کی طرف. وہ سلامتی ہے، سلامتی والا گھر ملے گا کس کو؟ یہ ذہن نشین کر لو یہ آیت، لہم دار السلام عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ سلامتی والا. جو قرآن والے ہیں، قرآن سمجھنے والے، اب یہ جنت میں جائیں جو قرآن سے دور ہیں، ان کو نہیں سلامتی والا. ہاں وہ پھر جو دوسرے پاس سیدھا پکیاں ہو جائیں. انہوں نے یاد رکھا جی، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا، اور وہی ولی ہے ان کا اللہ. جو قرآن پہ چلنے والے ہیں، سلامتی والا گھر بھی ان کا ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ ان کا ولی بھی ہے، دوست بھی ہے اللہ ان کا. انہی کا دوست ہے اللہ، ان کے علاوہ کسی کا دوست نہیں ہے، کسی کا ولی نہیں ہے. اللہ کے بڑے بشارتیں اللہ آپ کو دے رہا ہے. کیسی کیسی خوشخبری ہے کہ جو قرآن والے ہیں، قرآن والے سیدھے رستے پہ چلیں گے، عمل کریں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن کو قبول کریں گے، پسند کریں گے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر بھی ہے، اور اللہ ان کا ولی بھی ہے، اللہ ان کا دوست بھی ہے، اللہ ان سے پیار بھی کرتا ہے، اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے. کیوں؟ بما کانوا یعملون، جو تھے یہ عمل کرتے، انہوں نے قرآن کو پسند کر لیا، یہ قرآن والی لائن پہ چلے ہیں، قرآن والے رستے پہ چلے. اللہ پاک نے ان کو سلامتی والا گھر بھی عطا کر دیا، اور اپنی محبت بھی عطا کر دی. سبحان اللہ. اوامن کان میتن، کیا وہ شخص جو تھا میتن مردہ فاحییناہ کا زندہ کیا، ہم نے اس کو وجعلنا لہ نورا، ہم نے کر دیا اس کے لیے روشنی کو، یمشی چلتا ہے وہ بھی ساتھ اس روشنی کے فی الناس لوگوں میں، کم مثلہ فی الظلمات، اس آدمی کی طرح ہے کہ جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج، نہیں ہے وہ اندھیروں سے نکلنے والا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا واسطے کافروں جو تھے وہ عمل کرتے. وکذالک، اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر بستی میں ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم، تاکہ وہ مکر کریں ان بستیوں میں، تاکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے، شرارتیں، اور یہ کرتے ہیں پیسے والے لوگ. ما یمکرون، نہیں یہ مکر کرتے، اللہ اپنے نفسوں کے ساتھ، مکروں کا جو کر رہے ہیں شرارتیں، نقصان اپنے ہی کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے کہ اپنے ہی پٹھا والے بیڑا کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْ، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، کہتے ہیں لنڈو میں ہر دن مال لائیں گے، یہاں تانوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ دیے جائے ہم مثل اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول، یعنی ہمیں بھی ہمارے ہاتھ سے موجزوں کا اظہار ہو، وہی آئے، جبریل آئے، پھر اسی مننا گے ایمان، اس کے علاوہ ہم ایمان نہ منو، دباؤ. اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا ہے جہاں اس نے رسالت کو رکھنا، جس کو رسول بنانا ہے تو کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. سیصیب الذین، قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، کیا؟ صغار و ذلت اللہ کے ہاں سے، وعذاب شدید، سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، جو تدبیریں اور پروپیگنڈے کرتے تھے اس کی وجہ سے. فمن یرید اللہ، وہ شخص کی ارادہ کرے اللہ اس کے ساتھ یہ کہ ہدایت دے اس کو، یشرح صدرہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. وہ شخص ارادہ کرے اللہ یہ گمراہ کرے اس کو، اس کے
کفر شرک اناد کی وجہ سے یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کا سینہ کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا قرآن اسلام چنگے نواب مولوی صاحب کی پڑھنے دل ہی نہیں کرتا، وہ سارے کم کرو دل نماز پڑھنے یہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، کاننا ہراجا سخت کر دیتے ہم اس کا سخت تنگ سینہ، کاننا ایسے کہ جیسے چڑھے وہ آسمان ہے، آسمان میں چڑھنا کیا ہے؟ سخت ہے، مشکل ہے، اسی طرح اسلام پہ ایمان لانا، اسلام پہ عمل کرنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ کذالک اسی طرح یجعل اللہ الرزق، کر دیا اللہ نے گندگی کو ان لوگوں پہ جو نہیں مان لاتے۔ وھذا صراط ربک مستقیم، یہ ہے رستہ تیرے رب کا سیدھا محکوم قرآن والا رستہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تاکہ تفصیل سے بیان کرنی ہم نے نشانی ہے کہ کیسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا ان کے رب کے ہاں، وہو ولیہم، اور وہ اللہ ولی بھی کن کا ہے؟ انہی کا ہے، جنت بھی ان کو ہی ملے گی اور اللہ کی محبت بھی انہی کے ساتھ ہے، قرآن والوں کے ساتھ، بما کانوا یعملون، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سمجھنے والے ہیں، قرآن کے عمل کرنے، اللہ جزا دے بھی جزا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہنچی نہیں ساری میں نے جواب دیا تھا، بہت بڑی